السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر ہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، اور اس کے بعد ان گنت لاتعداد بے حد و شمار درود و سلام ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا، اور اسی طرح ان گنت رحمتوں اور برکتوں کا نزول ان عظیم ہستیوں پر بھی ہو کہ جن کو رب تعالیٰ نے رضی اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج سے 1 ماہ پہلے ہم اسلام کی ایک بنیاد جو میرے اور آپ پر فرض تھی، اس فرض کو رب کی توفیق سے ادا کر کے ٹھیک تقریباً 1 مہینہ چند دن بعد ایک ایسے دوسرے فریضے کی طرف گامزن ہوں گے جو اللہ نے صاحب ثروت پر فرض کر رکھا ہے۔ 1 ماہ پہلے ہم پر رمضان کا مہینہ اختتام ہوا، اور 1 ماہ چند دن بعد ذی الحج کے مہینے میں ہم انٹر ہوں گے، اور 10 ذی الحج کو اللہ کی توفیق سے امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد حج ادا کرے گی، اور جو دوسرے ممالک میں ہیں وہ قربانی جیسے عظیم عبادت کو رب کی توفیق سے سر انجام دے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری اور آپ کی بدترین دشمن وہ میری اور آپ کی جہالت ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہت سے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر کے اعتبار سے، رحمتوں کے اعتبار سے، برکتوں کے اعتبار سے بہت وسیع اور بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں ان کی اہمیت کا ادراک نہیں ہوتا، ہم یا تو ان کو معمولی سمجھ کر یا شاید کسی اہمیت کو اپنے ذہن میں نہ رکھتے ہوئے معمولی ترین سمجھ کر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی حال میں اور آپ ہم قربانی کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے 4 اصول اور چند شرائط رکھی ہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے
قربانی کے اصول مختلف ہیں، قربانی کی شرائط مختلف ہیں۔ ہم لوگ اصولوں کو چھوڑ کر شرائط کی طرف بھرپور توجہ دیتے ہیں، اور دینی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھی ہیں، ان شرائط کے مطابق اگر قربانی نہ کی جائے تو قبولیت تو بہت دور کی بات، وہ میرے اور آپ کے سر کے اوپر سے بھی عمل نہیں گزرتا۔ وہ شرائط کیا تھی؟ جانور کا دوندا ہونا، کان چرا ہوا یا کٹا ہوا نہ ہونا، بھینگا یا اندھا نہ ہونا، لاغر یا کمزور نہ ہونا، سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ شرائط ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اصول ہے، 4 اصول ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اگر آپ کی شرائط منوعاً 100/100 ایسی ہی ہوں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن میں اور آپ اگر اصولوں میں کوتاہ ہیں تو پھر شرائط بھلے مکمل کیوں نہ ہوں، اللہ کے ہاں قربانی قبول نہیں ہوتی۔ کوئی میرے جذباتی الفاظ نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کے 4 اصول بیان کرنے لگا کہ سب سے پہلے میں نے اور آپ نے ان 4 اصولوں کا خیال رکھنا تھا۔ جب یہ 4 اصول پورے ہو جائیں پھر میں نے اور آپ نے شرائط کی طرف آنا تھا، اور پھر ہم نے جانور کو اللہ کی راہ میں رب کی توفیق سے قربان کرنا تھا۔ وہ 4 اصول کیا ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں؟ سب سے پہلا اصول ہے، میرے اور آپ کے عقیدے میں شرک جیسی غلاظت نہیں ہونی چاہیے۔ جس کے عقیدے میں چاہے ذات کے اعتبار سے، چاہے صفات کے اعتبار سے، چاہے عبادات کے اعتبار سے، اگر وہ کسی کو بھی، کسی ذات کو، کسی شخصیت کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو قربانی تو بہت دور کی بات میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، رب اس کا حج بھی قبول نہیں کرتا۔ ابو جہل، اس کے 20 سے اوپر حج ملتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حاجی نہیں تھا، الحاج بھی نہیں تھا، وڈے حاجی صاحب سن، لیکن کیا تھا؟ عقیدے میں اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا۔ رب نے اس کے وہ 20 حج قبول نہیں کیے، بلکہ 20 حج کیا، اس کا نام تو بڑا اچھا تھا، عمر بن حشام۔ رب نے اس کو قیامت تک کے لیے ابو جہل، تمام جہالتیوں کا، تمام جاہلوں کا باپ شمار کیا، کہ قیامت کے دن تمام جاہلوں کا سردار وہ ابو جہل ہوگا۔ یہ پہلا اصول ہے کہ انسان کے عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اصول، جس مال سے قربانی خریدی جا رہی ہے اس میں 10,000 نہیں، 2,000 بھی نہیں، 1 روپیہ بھی اگر حرام کے مال کا ہے وہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ ابھی ہم ان کی تفصیل کتب احادیث سے سنیں گے، سنا تو شاید آپ نے بہت دفعہ ہو، آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا اصول، قربانی کو اللہ کی رضا سے ہٹ کر دکھاوا لوگوں کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاوے کی بھی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ چوتھا اصول، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کی بھی قربانی قبول نہیں کرتے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ یہ 4 اصول ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر میں اور آپ ان 4 اصولوں پر کاربند ہیں، پورا کرتے ہیں، پھر ہم منڈی میں جائیں گے اور قربانی کی شرائط کے مطابق جانور کو خرید کے لائیں گے۔ اب ہم ان تمام 4 اصولوں کو چیدہ چیدہ، جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے سامنے
سورہ فرقان کھلی ہے جی، جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں یا مسجد میں ترجمہ کلاس ہماری ہوتی ہے۔ الحمدللہ 2 دن پہلے ہم سورہ فرقان میں پہنچے۔ اس کی شروع کی چند آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ اور تمام انسانیت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ معبود ہونے کا حق کون رکھتا ہے۔ 4 شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی ہیں کہ اگر یہ 4 صفات کے 4 خوبیاں کسی بھی ذات میں موجود ہونا تو وہی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہی اس قابل اور اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی، وہ معبود ہوگا۔ اور اگر یہ 4 خصوصیات کسی اور میں کسی میں نہیں ہیں، ایک بھی خصوصیت مسنگ ہے، تو وہ معبود کا درجہ پا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی آپ سنیں گے واشگاف الفاظ میں میرے اور آپ کو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اترتا ہے ان صفات پر تو بھلے پھر اس کو میرے ساتھ شریک ٹھہرا لینا۔ کیا ہے احکامات وہ سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر آلہہ ایسے الہ ایسے معبود بنا لیتے ہیں لا یخلقون شیئا، انہوں نے ذرہ برابر بھی کوئی چیز تخلیق نہیں کی ہوتی، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود تخلیق کیے گئے تھے۔ جو تخلیق کیا جائے وہ خالق نہیں ہوتا، وہ مخلوق ہوتی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہو، اللہ کے ساتھ معبود کے حق کو اس میں شیئر کر لیتے ہو ان بندوں کے ساتھ، وہ انہوں نے تو ایک شیء چھوٹا سا ذرہ بھی تخلیق نہیں کیا، بلکہ وہ خود تخلیق کیے گئے تھے۔ اور 17ویں سپارے کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو لن یخلقوا ذبابا، ان لوگوں نے تو ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا، آسمانوں کی بلندیوں، ستاروں، سیاروں، اس سارے نظام کو، تمام مخلوقات کو تخلیق کرنے والا، اور یہ انہوں نے ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کی، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تم خود کہتے ہو یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اس کے باوجود تم ان جیسوں کو میرے ساتھ شریک کر لیتے ہو، جبکہ وہ خود تخلیق کیے گئے تھے۔ اللہ نے ان کو تخلیق کیا، جب ان کو بھوک لگتی تھی اللہ ان کو رزق دیتا تھا، جب وہ بیمار پڑتے تھے اللہ ان کو شفا دیتا تھا، اور جب ان کے زندگی کا وقت پورا ہوا رب نے ان کو موت دے دی۔ اللہ کو تو موت دور کی بات، اس کو تو نیند بھی نہیں، نیند بھی بہت دور کی بات، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ تم نے ان کو شریک ٹھہرا لیا جو اتنے کمزور، جو خود کی روٹی کے لیے بھی خود کے محتاج نہیں، اللہ کے محتاج۔ ان کو اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو دنیا کی کسی طاقت نے ان کو اولاد لے کر نہیں دی۔ جب وہ خود زندہ تھے جن نعمتوں کو وہ استعمال کرتے تھے وہ رب کی تھی، اور جب وہ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے آنکھوں کے سامنے ان کی موت ہوئی، دفن ہوئے، ان کے جنازے ہوئے، ان کو تم نے رب کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ یہ پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ مخلوق تھے، خود تخلیق نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے ان کو تخلیق کیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کائنات میں ایک ذرہ، ایک ریت کا ذرہ وہ بھی تخلیق نہیں کیا۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ تو اپنی زندگیوں میں اپنے نفع اور نقصان کے بھی خود مالک نہیں تھے۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اگر یہاں ہم پیسہ انویسٹ کریں گے ہمارا کہیں پیسہ ڈوب تو نہیں جائے گا۔
وہ اپنی زندگیوں میں نفع بھی استعمال ان کو رب دیتا رہا اور وہ نقصان بھی اٹھاتے رہے. اگر معبود ہوتے نا تو ان کو کبھی زندگی میں کوئی نقصان نہ ہوتا. وہ مخلوق تھے, محتاج تھے. اللہ نے ان کے کبھی دن بڑے کیے, کبھی راتیں بڑی کی. کبھی ان کو اللہ نے نعمتوں سے بھی نوازا اور پھر کبھی ان کی نعمتیں لے کر بھی ان کو نوازا, ان کو آزمایا. تو اللہ نے یہ دوسری صفت بیان کی, وہ تو اپنی نفع نقصان کے مالک نہیں, تمہارے نفع نقصان کے کیسے مالک ہوں گے. بلکہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے, اس نے اسلام لانے کی وجہ میں سے ایک واقعہ ہوا. مشرکین مکہ کا اول دور ہے جی. مشرک اپنی بنائے ہوئے خداؤں کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں اپنے بغلوں میں رکھا کرتے تھے. اللہ نے اس بندے کو ہدایت کے نور سے نوازا. اپنے گھر آیا, ماں اور باپ نے پوچھا کہاں تھے پوری رات. اس نے کہا دار ارقم میں تھا. ماں جی ابا جی رات کے اندھیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھ رہے تھے, میں مسلمان ہو چکا. باپ نے جھنجھوڑا تو جھنجھوڑنے سے بازو ہلی تو وہ بت جو تھا وہ گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو اس بیٹے نے کہا ابا جی یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا, آپ نے مجھے دھکا دیا, آپ کے ایک بغل سے گرا, گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا, یہ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو کیسے بچائیں گے. ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے, یہ ہمارے معبود کیسے ہوتے ہیں. ماں اور باپ کو بھی بات سمجھ آئی اور اسلام کے پہلے اسلام لانے والا خاندان سیدنا عمار بن یسار اور ان کی فیملی تھی جس کا واقعہ آتا ہے. یہ اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں, تم نے رب کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. ولا یملکون موت ولا حیا, نہ تو یہ اس کے مالک تھے کہ یہ خود پیدا ہو سکتے اور نہ یہ اس مالک تھے کہ یہ زندہ رہ سکتے. اللہ نے ان کو جب وقت تھا تخلیق کیا اور جب ان کا وقت پورا ہوا اللہ نے ان کو موت دے دی. جو مر جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا, خالق کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. وہ اپنی زندگی اور اپنی موت کے بھی مالک نہیں تھے. اور چوتھی بات ولا نشورا, اب مر چکے, ان میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ قبر سے نکل کر اٹھ کر بتائیں ہاں جی میں زندہ ہو گیا ہوں, میں تمہارا معبود ہوں. جب تک اللہ قیامت کے دن ان کو نہیں اٹھائے گا یہ قبروں میں ہی رہیں گے. یہ دوبارہ اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. تم نے ان جیسوں کو رب کے ساتھ معبود بنا دیا. تو یہ پہلی صفت ہے قربانی کی. اگر عقیدے میں شرک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی قبول نہیں کرتا. دوسری تھی حرام مال اور حلال مال. پورا واقعہ ہے حدیث میں کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کر مقدس مقام یعنی اللہ کے گھر پہنچا اور وہاں پر پہنچ کر ندا لگائی رب اغفر لی رب ارحمنی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ پر رحم کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ تجھے کیسے معاف کرے کہ تیرا کھانا بھی حرام کا, جو تو کمایا وہ بھی حرام کا, یہ جو آج احرام باندھ کر آیا ہے یہ بھی حرام کا, جس سفر کو اختیار کر کے میرے گھر پہنچا ہے وہ سفر کے اسباب بھی حرام کے, تیرا سب کچھ حرام کا, میں تیری قربانی تیری ندا کو کیسے سنوں. سمجھ یہ آئی کہ حرام مال سے عبادت تو قبول ہوتی ہی نہیں, رب نے اس کی دعا بھی واپس لوٹا دی. رب دعائیں بھی قبول نہیں کرتا اگر میرے اور آپ کے مال میں حرام کا لقمہ شامل ہے. عبادات تو بہت دور کی بات, رب تو وہ بھی قبول نہیں کرتا, اس کی دعائیں بھی واپس لوٹا دی جاتی ہیں. ہم جانور جب لینے جاتے ہیں واللہ اگر وہ سارا حلال کے مال کا ہے تب اللہ کی بارگاہ میں وہ جانور بھی قبول ہوگا اور میری اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی.
اگر اس قربانی میں حرام کا لقمہ ہے تو یہ رب کا فرمان ہے، میرے جذباتی الفاظ نہیں ہیں۔ رب نے کہا میں کیسے قبول کروں؟ نہیں قبول کرتا تیری قربانی بھی اور نہ تیری منہ سے نکلی ہوئی دعائیں بھی۔ تو نے کہا رب اغفر لی، رب نے کہا میں کیسے معاف کروں؟ تو نے کہا رب ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم کر، میں کیسے رحم کروں؟ مشروط تھی یہ رحمت اور یہ برکات حلال کے مال سے تو نے کمایا نہیں۔ میں تیری دعائیں سننے کے میں نہیں سنتا تیری دعاؤں۔ تیسرا دکھاوا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، میں اور آپ جب تک جانور لے نہ لیں، اس کو پورے پنڈی میں سیر نہ کروا لیں، لوگوں کو یہ نہ بتا دیں ہم نے 3.5 لاکھ کا لیا ہے، ہماری روحوں کو قرار نہیں آتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم شاید قربانی کے فرائض میں سے یہ فرض سمجھتے ہیں کہ جب تک جانور کو پورے پاکستان پورے پنڈی میں دکھایا نہ جائے، واٹس ایپ انسٹاگرام کے سٹیٹس پر لگا کر اس کی تشہیر نہ کی جائے، ہمیں رات کو سکون نہیں آتا۔ جس کی نیت یہ ہو کہ میں لوں گا، اور آپ دیکھیں کیا حال ہو گیا اس قربانی کا۔ آپ انٹرنیٹ کھولیں، پچھلے سال کی ویڈیوز کھولیں، کون جی؟ گاما جی، کتنا جی؟ 35 لاکھ روپیہ۔ وہ ایک ادھ ننگی عورت، اس نے اس کی مہار پکڑا ہوا ہے، ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے ہیں، اور ایک تمبو لگا ہوا ہے اور اس پہ 100 روپیہ ٹکٹ ہے جی۔ گاما کو دیکھیں جی، اور وہ جانور پورا جو ہے منڈی میں اس کو کیٹ واک کرائی جا رہی ہے، لوگ جانور کو کم اور اس کے ساتھ جس نے اس کی رکھیل پکڑی ہوئی ہے، وہ مہار پکڑی ہوئی ہے، اس کو زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور پیچھے ڈھول ڈمکا اور چھن 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 کے چھنچنے ہیں۔ میں پلوٹو یا مارس کے رہنے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، اسی مسلم معاشرے کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو قربانی کا جانور کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں۔ یہ میں کوئی کہانی سنا رہا ہوں، آپ لوگوں نے نہیں دیکھے؟ یہ اس معاشرے کا المیہ ہے، یہ حال ہم قربانی کا کر دیتے ہیں۔ پھر جب ہم لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد سب آپ کو آیا ہے، مجھے اشارہ کرنے کی یا دکھانے کی ضرورت یا بتانے کے لیے ہم یہ حال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ قربانی کرتے، ہاں اس کی خدمت کرتے، اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں بڑی باریک سی لائن ہے، اس لائن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ہم نہیں رکھتے۔ ابھی ہم نے رمضان میں کیا دیکھا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں؟ کسی کو رب نے اگر چند آٹے کے توڑے دینے کی توفیق دی ہے نا، تو اس نے ان غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانکل میڈیا پر وہ آٹے کی دی ہوئی توڑے کی تصویریں، آج فلاں چودھری صاحب نے 30 جو ہے وہ آٹے کے توڑے دیے ہیں، 50 یہ دیا ہے، اور جس کو دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یا اللہ زمین پھٹے اور میں دفن ہو جاؤں، کیا میری غربت کا یہ تماشا کر دیا؟ ہم اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو ڈالے گا وہ آپ پہلے سن چکے ہیں، آج سمجھ لیں۔ نمبر 1 پہ شہید ہے، نمبر 2 پہ عالم ہے، اور نمبر 3 پر خرچ کرنے والا ہے۔ ابو ہریرہ اس حدیث کو سناتے رہے، اور جس نے یہ سوال پوچھا وہ حیرانگی سے دیکھ رہا، جس طرح بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ شہید سب سے پہلے جہنم میں، عالم سب سے پہلے جہنم میں، خرچ کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں۔ ابو ہریرہ نے اس شخص کی حیرت کو بھانپ کر کہا پوری بات تو سن لو، کون سا شہید، کون سا عالم، کون سا خرچ کرنے والا؟ یہ وہ شہید جس نے رب کے لیے اپنا خون نہیں، لوگوں اور خاندان والوں کے لیے، کہ لوگ مجھے یاد رکھیں، میرے خاندان میں میری عزت ہو۔ عالم نے اس لیے علم نہیں سیکھا کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے، اس نے اس لیے سیکھا کہ لوگ جھک جھک کر اس کو سلام کریں، اس کے آگے ہاتھ باندھ کر جھکیں، اس کی جوتیاں تک اٹھائیں، اگر اس نیت سے علم سیکھا۔ خرچ کرنے والے نے اس لیے خرچ نہیں کیا کہ اللہ کی رضا ہو، اس لیے کہ لوگ کہیں جی واہ جی واہ فلاں صاحب نے تو یار کمال ہی کر دیا۔ یہ نیتیں اگر میرے اور آپ کے خرچ میں ہیں، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حدیث کے الفاظ ہیں، سب سے پہلے
ہم سمجھتے ہیں فرعون سب سے بد کردار، حامان، شداد، ابو لہب، ابو جہل یہ سب سے زیادہ بد کردار۔ رب نے کہا یہ بعد میں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ رب کو قابل نفرت لگتے ہیں وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، سب سے پہلے جہنم دکھاوا کرنے والوں سے بھری جائے گی۔ کیوں ہمیں یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، ہم سمجھتے کیوں نہیں؟ کیوں ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس باریک سی لائن کا خیال کرتے ہوئے ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم میں سب سے پہلے لے جانے کا باعث بنتے ہیں؟ سن رکھا ہے آپ نے، ریڈ لائن کراس کر دی، یہ ریڈ لائن ہے میرے اور آپ کے لیے، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ نہیں کراس ہونی چاہیے۔ کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلایا ہے تو رب کی رضا کے لیے، اس کے لیے نہیں کہ یار میں چاہتا ہوں اس کے گھر میں میرا رشتہ ہو جائے تو میں ذرا اچھا بن کے دکھاؤں تاکہ مجھے بیٹی ان کے گھر سے مل جائے یا میری بیٹی ان کے گھر میں چلی جائے۔ ہماری تو نیکیوں کے پیچھے بھی یہ نیت ہوتی ہے کہ پیچھے غرض اور مقصد ہوتا ہے جو ہم نے دنیاوی طور پر حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو رب نے کہا نہیں میں کرتا ایسی قربانی قبول، بلکہ تم سب سے پہلے جہنم میں جانے کا سٹیکر اپنے سینوں پہ لگوا لیتے ہو میرے ہاتھوں۔ اللہ مجھے اور آپ پر رحم فرمائے۔ آخری چیز، بے نمازی کی بھی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ انا اعطیناک الکوثر، آگے کیا ہے جی؟ فصلی لربک وانحر، فصلی لے، پہلے تمہیں نمازی بننا پڑے گا، وانحر بعد میں تمہاری قربانی میں دیکھوں گا۔ اللہ کے ہاں بے نمازی ہونا وہ قربانی کو ضائع کروا دیتا ہے۔ دوسرے مقام فرمایا ان الصلاتی، اور تمہاری نمازیں، ونسکی، تمہاری قربانی۔ یہاں بھی رب نے کہا پہلے تمہاری نمازیں بعد میں تمہاری قربانی۔ پہلے تمہیں 5 وقت کا نمازی بننا پڑے گا، پھر میری راہ میں قربانی کے لیے تم اہل شمار ہوگے۔ اس مسلم معاشرے کا المیہ 100% یہ مسلم معاشرہ ہے، لیکن جب اس 100% مسلم معاشرے کے 70% بے نمازی ہوں، فجر میں اس مسجد کا حال بھی آپ کو پتا ہوگا، ہر مسجد کا یہ رونا ہے۔ 100% مسلم معاشرہ، 150 کے قریب مرد 2 گلیوں میں رہتے ہیں جن پر فرض ہے فجر کی نماز، ان 150 میں سے خالی 30 پڑھیں۔ پھر کہ فلسطین میں یہ ہو گیا، کشمیر میں یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ پھر رب کی رحمتیں ایسی ہی لوٹ جاتی ہیں، پھر رب ان کو مسلط کرتا ہے، کونوا قردۃ خاسئین، ان بنی اسرائیلیوں کو رب نے دفعتاً حقیقتاً بندر اور خنزیر بنایا ہوا ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین امت محمدیہ کے اوپر مسلط کر کے رکھا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی قربانیاں، اللہ کے قوانین، اس کے احکامات کا یہ حال کیا ہے، وہ کیوں ہم پر رحمت کرے؟ بس میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو سنا رب تعالیٰ اسے سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 اصول ہیں قربانیوں کے، یہ ہوں گی تو پھر شرائط پر جانا، پھر پیسے لے کر منڈی میں جانا کہ سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان چیرا ہوا نہ ہو، باقی تمام شرائطیں یہ بعد کے معاملات ہیں۔ یہ 4 اصول پہلے ہے۔ دعا ہے جو سنا رب تعالیٰ سمجھنے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ وحدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر ہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ ثانیہ میں چھوٹا سا مختصر سا اعلان ہے، مختصر اعلان تو نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہا نا، میری اور آپ کی بدترین دشمن جہالت ہے، میری اور آپ کی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، دو باتیں ہیں جو کرنی ہیں، جو آپ نے شاید مجھ سے زیادہ دفعہ سن رکھی ہوں گی، لیکن ہم نے صرف سن رکھی ہیں، سمجھی نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو۔ وہ حدیث ہم نے سن رکھی ہے نا کہ جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جی؟ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ یہ سنا ہے نا آپ نے، یہ سمجھا نہیں ہم نے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، میں اور آپ تو بس اسی بات پر راضی ہیں کہ اللہ میرے اور آپ کے معاف کر دے اور ہمیں جنت میں دے دے، راضی ہیں نا اس بات پر؟ تو اللہ نے کہا میرے گھر کی خدمت کرو، یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہیں جنت بھی دوں گا، جنت میں رہنے کے لیے تمہارے لیے گھر بھی دوں گا۔ اتنا بڑا وعدہ ہے رب کا مشروط، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کا۔ اور آخری بات، وجہ کیا ہے جی؟ ہم اس وجہ کیوں اللہ نے اتنا بڑا وعدہ مساجد کے ساتھ کیا ہے کہ مساجد کو تعمیر کرنے سے جنت بھی ملتی ہے اور جنت میں بنا ہوا گھر بھی، محل بھی، کہ جس محل کو آج تک نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سوچا، نہ دنیا کی کوئی دولت اس محل کا 1% کے مترادف نہیں ہوگی۔ یہ وعدے ہیں رب کے۔ آپ کو آخری بات کہہ کر بتاتا ہوں کیوں یہ مساجد، ان سے رب نے یہ وعدے مشروط کیے ہیں۔ جب میں 18 سال کا تھا، آج مجھے معاشرہ پروفیسر احسن کے نام سے جانتے ہیں۔ نیشنل نہیں، انٹرنیشنل سکولوں کے بچوں کو پڑھایا۔ ابھی بھی بیکن ہاؤس کے پاکستان کے ریلیٹڈ بچے اور اس وقت کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ کے بچے مجھ سے پڑھتے ہیں۔ جب میں 18 سال کا تھا، یہ قرآن جو میرے سامنے کھلا ہے، واللہ اس کا ایک لفظ پڑھنے نہیں آتا تھا۔ دنیاوی تعلیم میں ماسٹرس، دینی تعلیم میں کہ 18 سال کا ہو گیا ہوں، اور اگر یہ کوئی کھول کے کہتا نا پہلا صفحہ پڑھ دے تو الف لام میم نہیں پڑھنے آتا تھا۔ پھر کیا ہوا، ایک میرا اسٹوڈنٹ، اللہ اس کو برکتوں سے اس کے خاندان کو نوازا، رمضان کا مہینہ میں پڑھانے کے لیے گیا، اس کو کہتا ہے سر جی تراویحیں کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا یار یہ پیچھے جا کر پڑھ لیتے ہیں۔ کہتا ہے سر جی آج میرے ساتھ چلیں، صرف ایک تراویح پڑھیں۔ میں ٹال گیا، میں نے کہا اچھا چلو کل سوچیں گے، آج تو ہے پہلا روزہ ہے، آج تو میں تمہیں پڑھاؤں گا تو تراویح ہو جائیں گی، کل دیکھیں گے۔ دوسرے دن اس نے کہا سر آج میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ مرکز اہل حدیث سرکولر روڈ کی وہ مسجد تھی، آج بھی یاد ہے، پروفیسر عبد الرحمن عتیق حافظہ اللہ وہاں پر استاد تھے۔ وہ مجھے لے کر گیا رات کو، ہم عادی تھے یعلمون تعلمون کافرون سننے کے۔ وہاں پر جب میں کھڑا ہوا، انہوں نے ایک سپارہ پڑھایا، اور جب وہ تراویح ختم ہوئی تو انہوں نے اس پہلے دوسرے سپارے کا جو مختصر خلاصہ سا 15 منٹ کا وہ بیان کیا۔ واللہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جس دن 20واں روزہ تھا میں 20 سپاروں کو ترجمے سے سن سکا۔ آج اس قرآن کی کون سی ایک آیت ہے جو اللہ نے میرے سینے میں محفوظ نہیں کی، جس کا ترجمہ اور تفسیر مجھے معلوم نہیں؟ الحمدللہ یہ مساجد کرتی ہیں ہمارے ساتھ کہ جس کو قرآن کا لفظ نہیں پڑھنا آتا، اس کو رب نے قرآن کا عالم اور اس ممبر پر پہنچا دیا۔ اس گلی میں ہم آپ سے گلی کے کیڑے تھے، آپ اس کی اہمیت کا ادراک نہیں کرتے۔ آپ لوگ یہاں سے سیکھتے ہو، اپنے گھروں میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو سکھاتے ہو۔ تبھی رب نے کہا یہ وعدے ہیں میرے، جنت بھی دوں گا، جنت میں رہنے کے لیے گھر بھی دوں گا۔ اس مسجد کے لیے پتھر منگوائے، میں نے کہا زور دے دے کر کہا
میں نے کہا یہ سیم ہے مسجد میں، اتنا نقصان ہے۔ آج کو سمجھ، آج آپ کو سننا آپ نے بہت ہوگا، آج سمجھ گئے ہوں گے غالباً کہ یہ چھوٹے وعدے نہیں ہیں۔ یہ پتھر یہ 1.5 لاکھ روپے کا پہنچا ہے، جب یہ اتر رہے ہیں نیچے، اور تقریباً 2.5 لاکھ لگے گا جب یہ لگے گا۔ 1.5 لاکھ ایسا تیسا کر کے ادا کر دیا گیا۔ آپ لوگوں نے بھی تعاون کیا، واللہ یہاں خیانت والا معاملہ نہیں ہے، آپ کی امانتیں یہ اتر رہی ہیں، باہر نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ اب آج میں یہ 2.5 لاکھ روپے آپ لوگوں سے لے کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور سب پر ایک پر نہیں، واللہ اپنی قربانی کے لیے آپ نے 2-2 3-3 لاکھ تو رکھے ہوں گے نا، صرف ہر بھائی مجھے صرف اس قربانی میں سے 3-3 ہزار دے کر جائے گا۔ آپ میں سے اگر 50 لوگوں نے بھی اگر 3-3 ہزار دے دیے نا، واللہ آپ جس دن جانور قربان کریں گے آپ کو ڈبل نیکی ملے گی، اس گھر کی تعمیر کی نیکی، جنت بھی، جنت میں رہنے کے لیے گھر بھی، اور جو قربانی رب کے ہاں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ قبول رب فرمائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے اس گھر کی تعمیر وابستہ ہے۔ میں جمعے کے بعد یہاں رکوں گا، آپ کے لیے آدھا گھنٹہ اور رکوں گا، جن کے پاس ہیں وہ دے کر جائیں گے، جو ہے اپنے گھروں میں جائیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں۔ کسی کے بینک اکاؤنٹ میں ہے، میں آپ کو بینک اکاؤنٹ دیتا ہوں، کوئی پیسہ نہیں دینا چاہتا، ابھی انہوں نے 80 توڑے سیمنٹ کے بولے ہیں اور میرے ساتھ چلے، ہمیں 80 توڑے سیمنٹ کے پیسے نہیں چاہیے، چیزیں لے کر دیں یہاں پر۔ یہ آپ پر فرض ہے، ذمہ داری ہے، جیسے آپ اپنے اوپر قربانی کو فرض کر رکھا ہے۔ بس یہ آپ سے کہنا تھا، مجھے آج بلانے کا مقصد ہی، بلکہ بلانے کا نہیں، میں خود زاہد سے کہا، زاہد بھائی یہ نیکی اللہ کے فضل سے مجھے کرنے دیں، یہ نیکی میرے نصیب میں ڈال دیں، میں جمعہ پڑھاؤں گا، میں نہیں پڑھاتا کہیں جمعہ، میں خود آؤں گا۔ میں یہ پوچھ بیٹھے میں زاہد بھائی، میں نے ان کو پچھلے 5 دنوں میں کو پتہ نہیں کتنے فون کیے، اور جو نثار بھائی ہیں اللہ ان کے لیے بھی بہتری والے معاملات فرمائیں، یہ پتھر کا سارے پیسے اور سارا معاملہ ان کی طرف سے ہے، میجورٹی معاملہ ان کی طرف سے ہے، آپ لوگوں کا بھی کار خیر حصہ ہے، لیکن ساری ایفرٹ ان کی ہے، زیادہ ایفرٹ ان کی ہے۔ ابھی آپ لوگ اس سارے معاملے کو کر کے جائیں گے، نماز میں مختصر پڑھاؤں گا کیونکہ 4-5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، اور آپ لوگ مجھے آج میں آگے بیٹھا ہوں، زاہد بھائی پیچھے ہوں گے، آپ دے کر جائیں گے، ورنہ اپنے گھروں میں جائیں، لے کر آئے، میں آدھا گھنٹہ یہاں پر ہوں، میں انتظار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔